ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن ہماری دیواروں پہ ایک اور حقیقت ہے کہ مرد کمزور ہے، اور میں اس سچائی سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آج کا مرد واقعی کمزور ہے۔ یہ کمزوری صرف جسمانی یا مالی نہیں، بلکہ اخلاقی، فکری اور روحانی کمزوری ہے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے تو اس کی قیادت ختم ہو جاتی ہے، اس کا کردار زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ یہی کمزوری پھر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے تو عورت بے راہ ہو جاتی ہے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے تو عورت کے سر سے چادر اتر جاتی ہے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے تو ناچ گانے اور بے حیائی بے راہ عام ہو جاتی ہے۔ جب مرد کمزور ہوتا ہے تو رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے اور عزت نیلام ہونے لگتی ہے، کیونکہ مرد اگر مضبوط ہو تو عورت خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ مرد اگر باکردار ہو تو عورت باحیا رہتی ہے۔ مرد اگر غیرت مند ہو تو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ عورت کو ہمیشہ ایک مضبوط سایہ، ایک محافظ اور ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، اپنی غیرت کو دفن کر دے اور اپنے کردار کو کھو دے تو عورت بے سہارا ہو جاتی ہے، اور جب عورت کا سہارا چھن جائے تو پھر وہ دنیا کی آندھیوں میں بہکنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، حیا کا دامن چھوٹ رہا ہے اور اقتدار دم توڑ رہی ہے۔ یہ سب کسی ایک دن میں نہیں ہوا، بلکہ یہ مرد کی مسلسل کمزوری کا نتیجہ ہے۔ مرد کا کمزور ہونا صرف اس کا اپنا نقصان نہیں، بلکہ پورے خاندان، پورے معاشرے، پوری نسل کا نقصان ہے، کیونکہ ایک مضبوط مرد ایک مضبوط گھر بناتا ہے، ایک مضبوط نسل پروان چڑھاتا ہے، اور ایک مضبوط نسل ہی ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی کمزوری کو طاقت میں نہ بدلے، اگر وہ اپنی عزت کو بیدار نہ کرے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے، تو آنے والی نسلیں مزید تباہی کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ تحریر محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے حال کا عکس دکھا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اس حقیقت کو نہ سمجھا تو شاید کل بہت دیر ہو چکی ہو۔